اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے کسی کام سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ازاتی زوجن انتی، کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہتی ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ کہتی ہے ما آلوہ الا خیرا، اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری اینما انت منہ فانما ہوا جنتک و نارک، اے خاتون اپنے شوہر کا خیال رکھ، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک مسلمان عورت شادی کے بعد اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اپنے شوہر کو سکون دینا۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، کون سی عورت سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ معاف کرنا، آج ایکسٹرا میریٹل افیئر سماج میں بہت تیزی سے پنپ رہے ہیں، شادی شدہ لوگوں کے ناجائز تعلقات بہت تیزی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شادی شدہ عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی جائز خواہشات کی تکمیل میں روڑا بنتی ہیں۔ یاد رکھو، شادی کا اور نکاح کا یہ بندھن زندگی کو غم سے دور کرنے کے لیے اور زندگی میں سکون لانے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی پر درود پڑھنا، یہ غلط فہمی بھی دور کر لی جائے کہ صاحب یہ اہل حدیث لوگ نعوذ باللہ یہ نبی پر درود نہیں پڑھتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں، نبی کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ واللہ ہمارے تو مسلک اور منہج کی یہ خاصیت ہے، ہم نے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے تابعین اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو بھی اس بنیاد پر ترک کیا کہ ہمیں اس کے مقابلے میں پیارے نبی کی صحیح حدیث مل گئی۔ میرے بھائی، اہل حدیث کے اوپر اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ صاحب یہ نبی کو نہیں مانتے، واللہ ہمارے مسلک و منہج کی بنیاد محبت رسول پر ہے، اور کیوں نہ ہو، محبت رسول کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، اے اللہ کے نبی میں اپنے دعا کا اور